بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے عظیم حافظ کربلائی کاظم کے متعلق بتائیں گے، جو ایک ہی آن میں قرآن مجید کے حافظ بنے۔ کربلائی کاظم ساروقی سن 1880 میں ساروق نامی ایران کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ دوسرے دیہاتیوں کی مانند ابتدائی تعلیم سے بھی نابلد تھے، مگر چند نیک کاموں کی انجام دہی اور اخلاص کی بنا پر اللہ کا خاص لطف و کرم ان کے شامل حال ہوا اور ایک ہی آن میں حافظ قرآن بنے۔ کربلائی کاظم کی داستان ان کے اپنے الفاظ میں سنتے ہیں۔ کئی سال پہلے ہمارے ہاں ایک عالم دین محرم کے ایام میں مجلس پڑھنے تشریف لاتے۔ رات کو مجلس پڑھتے، میں بھی دینی احکامات کو سمجھنے کے لیے ان کی مجلس میں شرکت کرتا۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، جو شخص اپنے مالی واجبات مانند خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا، چونکہ ہمارے گاؤں کا مالک ایک چودھری تھا۔ سارے گاؤں والے اس کی رعیت شمار ہوتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ چودھری مالی واجبات ادا نہیں کرتا۔ کئی بار میں نے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ اپنے اموال سے غریبوں کا حصہ ادا کریں، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر کار میں نے گاؤں ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے والد نے گاؤں میں رہنے کے لیے بہت اصرار کیا۔ میں نے کہا، ہمارے چودھری کی جائیداد میں مال حرام مخلوط ہے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں۔ بالآخر میں نے گاؤں ترک کر دیا اور ایک سڑک کی تعمیر میں مزدوری کرنے لگا۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ بعد ازاں گاؤں کے چودھری نے مجھے بلا بھیجا۔ انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے توبہ کیا اور زمین کا ایک حصہ مجھے عطا کیا اور اس حصے کا مجھے مالک قرار دیا۔ میں زمین کے محصولات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ غریبوں کا، دوسرا حصہ اپنے معاش کے لیے اور تیسرا حصہ آئندہ فصل کے لیے بطور بیج محفوظ کر لیتا۔ اس زمانے میں گندم کی صفائی کے لیے مشینیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہوا کے جھونکوں سے استفادہ کرتے اور گندم کو صاف کر لیتے۔ ایک دن ہوا کی کوئی خبر نہیں تھی، گرمی کی تمازت تھی۔ دن بھر انتظار کے بعد شام کو خالی ہاتھ گھر کی طرف میں واپس لوٹ رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا حصہ مانگا۔ اس نے کہا کہ آج رات میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فقیر کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے واپس زمینوں کا رخ کیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ سے معمولی مقدار میں گندم صاف کیا اور فقیر کو دیا۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امام زادہ جعفر نام کی ایک زیارت ہے۔ اپنی خستگی دور کرنے کے لیے میں یہیں پہ رکا۔ اسی دوران 2 باشرف جوان میری طرف آتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ جب میں ان کے ساتھ زیارت کے اندر پہنچا تو میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگا۔ وہ زیارت کے بالائی حصے پر گنبد پہ موجود کچھ آیات کی تلاوت کرنے لگے اور مجھے بھی ان آیات کی تلاوت کرنے کا کہا۔ چونکہ میں قرآن مجید کی تلاوت سے ناآشنا تھا، اپنی نادانستگی کا اظہار کیا۔ اسی دوران وہ دونوں بزرگوار میرے دونوں طرف کھڑے ہوئے۔ ایک نے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت کی
اور دوسرے نے درود شریف پڑھا۔ بعد میں ایک نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اب میں گنبد کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں۔ میں بآسانی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ جب میں اپنے گاؤں میں پہنچا اور اپنی رودات سنائیں تو سبھی گاؤں والے حیران ہوئے۔ سبھی جانتے تھے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اسی لیے ہر ایک نے ایک ایک کر کے میرا امتحان لیا۔ سب نے اس کرامت کا مشاہدہ کیا۔ اس کرامت کی بدولت کاظم کربلائی پورے قرآن مجید کے حافظ بنے۔ ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی۔ دنیا کی مختلف ممالک میں انہوں نے دورے کیے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے ان کا امتحان لیا اور سبھی نے ان کی اس خداداد صلاحیت کا اعتراف کیا۔ دوستو، اگلی حکایت تک کے لیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔